ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عباد الله الصالحين۔ اللہ کے پاک کلام قرآن مجید میں یہ 21واں پارہ ہے اور سورہ 20واں پارہ ہے اور سورہ قصص کی آیت نمبر 76 سے لے کر آیت نمبر 84 تک آج کی آیات ہمارے زیر مطالعہ رہیں گی انشاءاللہ۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 76 سے آیت نمبر 84 تک۔ سب سے پہلے ان مبارک آیات کا سادہ سا ترجمہ اور مفہوم، انشاءاللہ پھر اس کے پس منظر میں مختصر سی گفتگو۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم۔ حقیقت یہ ہے کہ قارون جناب موسیٰ علیہ السلام کی برادری کا ہی ایک بندہ تھا۔ فبغى علیہم، اس نے اپنی برادری والوں پر ہی ظلم کرنا شروع کر دیا، طاقت حاصل کی اور پھر انہی پر چڑھ دوڑا۔ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، ہم نے اسے خزانے عطا کیے تھے، خزانہ نہیں خزانے عطا کیے تھے۔ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اتنے خزانے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے ایک طاقتور جماعت ہوتی تھی، ایک بندہ نہیں کئی بندے مل کر اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھایا کرتے تھے۔ اتنے خزانے ہم نے اس کو عطا کیے تھے۔ اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، اپنی اس دولت کی وجہ سے وہ بگڑ گیا اور اس بگاڑ میں اتنا بگڑا کہ وہ ایک ظالم قسم کا کردار بن گیا۔ تو قوم کے سمجھدار لوگوں نے اسے سمجھایا کہ یہ تمہارا رویہ درست نہیں ہے، یہ دولت آنے جانے والی چیز ہے، یہ رویہ تمہارا درست نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جو بندہ دولت کی بنیاد پر، وسائل کی بنیاد پر، اور جو بندہ مادی وسائل کی بنیاد پر، سٹیٹس کی بنیاد پر اکڑتا ہے، اپنے آپ کو بڑا بناتا ہے، لوگوں کے سامنے غنڈہ مزاجی کا انداز اختیار کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ ان اللہ لا يحب الفرحین، دولت کی بنیاد پر اکڑنے والوں کو اللہ بالکل پسند نہیں کرتے، متکبرین کو پسند نہیں کرتے، فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ وَابْتَغُوا فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ،
پہلی بات یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں جو خزانے عطا کیے ہیں ان سمجھدار لوگوں نے، باشعور لوگ، جو ہر برادری میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں اور ظاہر ہے شرارتی بھی لوگ ہوتے ہیں، اچھے لوگ جو سمجھدار لوگ تھے انہوں نے اسے بتایا اس کا اچھا طریقہ یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں دولت دی ہے، اس دولت کے ذریعے اپنے آخرت کا گھر بناؤ، آخرت کی زندگی کو سنوارو۔ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارُ الْآخِرَةَ، اپنے آخرت کے گھر کو بناؤ۔ یہ تمہارے لیے ایک اچھا طریقہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا ہے، اس کو سنبھالنے کی کوشش کرو۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، ہاں دنیا میں جو تم کسی کے ساتھ نیکی کر کے حاصل کر سکتے ہو، اپنے اس نیکی کے حصے کو بھی ضائع نہ کرو۔ آخرت کے گھر کو بھی بناؤ اور دنیا میں بھی اپنی عزت کماؤ اپنے اس پیسے کے حوالے سے، بجائے اس کے کہ اس کی وجہ سے تم لوگوں پر ظلم کرنا شروع کر دو۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، بڑی خوبصورت بات، جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا ہے، تمہیں دولت دی ہے، خزانے دی ہیں، وسائل دیے ہیں، اسی طرح تم لوگوں پر احسان کرو اور یہ چیز لوگوں تک پہنچاؤ تاکہ لوگ تمہارے ممنون اور تمہارے لیے دعائیں کریں۔ وَأَحْسَنَ اللَّهُ كَمَا أَحْسَنَ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ۔ چوتھی بات یہ بتائی کہ زمین میں، اللہ کی زمین میں، اللہ کے بندوں میں رہتے ہوئے فساد کا موجب نہ بنو، فساد کی بنیاد نہ ڈالو۔ فتنہ و فساد بدترین رویہ ہے۔ تم اپنے پیسے سے، اپنے اسٹیٹس سے، مرتبے سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، معاشرے میں فساد نہ پھیلاؤ، فتنہ کا ذریعہ نہ بنو۔ ان اللہ لا يحب المفسدین، اس لیے کہ اللہ مفسد لوگوں کو پسند نہیں کرتا، فسادی لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتا، فتنہ پیدا کرنے والے لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ آگے چلنے سے پہلے میں پھر بتا دوں، یہ 4 خوبصورت باتیں اسے بتائی گئی۔ اس بندے کو جس کے پاس دولت تھی، وسائل تھے، خزانہ نہیں خزانے تھے، کنز کی جمع کنوز ہوتا ہے، خزانے تھے، اللہ نے اسے عطا کیے، اس کی آزمائش کی اور وہ آزمائش میں پورا نہ اتر سکا۔ کیوں پورا نہ اترا؟ اس نے اپنی قوم پر ظلم کرنے شروع کر دیے، اپنی قوم کے لوگوں کو اپنا غلام بنانا شروع کر دیا، بجائے اس کے کہ اس قوم پر وہ احسان کرتا۔ اب قوم کے زیرک لوگوں نے، یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں، ہماری بھی برادریاں اپنی اپنی قبیلے ہیں، محلے ہیں، ہمارے محلوں میں، ہماری برادریوں میں بھی ایسے منہ زور لوگ ہوتے ہیں، نو دولتیے ہوتے ہیں، جن کو ان کی بساط سے زیادہ جب مل جاتا ہے تو وہ پھر گرنا شروع ہو جاتے ہیں، اپنے آپ میں نہیں رہتے۔ یہ ان کے لیے قوم کے، اپنی برادری کے جو زیرک لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کو لگام ڈالیں، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو، اس بندے کو سنبھالیں، اور برادری کے اچھے لوگ، سمجھدار لوگ، زیرک لوگ، نیک لوگ، اچھی سوچ رکھنے والے لوگ، ان کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور وہ ایسے لوگوں کو سنبھال کر اپنے راستے پہ لے کے آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن نے یہ ہمارا طریقہ بتایا ہے۔ پہلی بات انہوں نے کیا کی؟ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ۔ پہلی بات کہ رب جب دولت دے، وسائل دے، اللہ کا شکر ادا کر کے اس کے راستے میں خرچ کر کے آخرت کا گھر بنانے کی کوشش کریں، اپنے ان وسائل کو اپنے آخرت کے گھر کے لیے زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو آزمائش کے لیے یہ مجھے پیسہ دیا ہے، مجھے وسائل دیے ہیں، میں ان وسائل کو اللہ کی راہ میں لگا کر اپنا آخرت کا گھر سیدھا کروں۔
یہ اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی، یہ کمال قسم کی بات ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ ہماری یہاں کی زندگی کتنی ہے؟ میں کئی دفعہ اس کی توجہ دلاتا رہتا ہوں، اور خود اکیلے میں بیٹھ کر بعض اوقات سوچ بھی آتی ہے، باپ نہیں رہا، دادا نہیں رہا، پردادا نہیں رہا، پوری نسلیں تباہ چلی گئی۔ اللہ کے حضور نیک تھے، اللہ تعالیٰ ان کو نیکی کا اس کا اجر عطا فرمائے، مغفرت فرمائے۔ اگر کس کو غلط کہا ہے اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں کو معاف فرمائے۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ ہمیں جو تجزیہ کرنا ہے، جب ہم سے اوپر والے نہیں رہے تو ہم نے بھی نہیں رہنا، آنے والی نسلوں نے بھی جانا ہے۔ اس تصور کے ساتھ کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وسائل کی صورت میں، جس کو ہم اپنے گھر میں خرچ کر رہے ہیں، بیوی بچوں کے لیے خرچ کر رہے ہیں، اپنے ذات کے لیے خرچ کر رہے ہیں، گھر بنایا ہے، وسائل بنائے ہیں، کاروبار اللہ نے دیا ہے، وہ سارا سلسلہ جو بنا ہے، اس میں اگر ترجیح اللہ کو، اللہ کے حکم کو ہو، وہی چیز آخرت کا گھر بن جاتی ہے۔ اگر اللہ کے حکم کو ترجیح نہ ہو، وہ بندہ کہے جا اچھا یہ بھی کر لیتے ہیں، یہ بھی وہ ضروری کام کر لوں میں تو اللہ والا کام بھی کر لینے ہیں، بات ہو جائے گا بھی ہو جائے گا، اب دے دیں گے، وہ فلانے کی خدمت بھی کر لیں گے، لیکن سب تو پہلے کو گھر والا کام تو مکا لیے نہیں۔ جب ترجیح بدل جاتی ہے تو اللہ کے ہاں بھی ترجیح بدل جاتی ہے۔ جب بندے کے ہاں ترجیح بدلتی ہے، یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا ہوں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حوالے سے بتایا ہے۔ حدیث قدسی میں یہ الفاظ ہیں، انا عند ظن عبد بی، میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان رکھتا ہے میں اسی طرح اس کو محسوس ہوتا ہوں۔ اگر مجھے وہ طاقتور سمجھتا ہے اس کو طاقت ہی محسوس ہوتی ہے، اگر وہ مجھے نعوذ باللہ کمزور سمجھتا ہے تو پھر اس کے سامنے کمزوریاں ہی آتی ہیں، پھر اس کے کام نہیں ہوتے۔ جو اللہ کو طاقتور سمجھ کر مالک الملک سمجھتا ہے، اللہ کا بندہ اپنے آپ کو ثابت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ پہلی بات تو بتائی گئی وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اپنے پیسے سے، اپنے وسائل سے اللہ کے ہاں اپنے گھر کو بنانے کی کوشش کریں کہ آخرت میں جو ہمارا گھر ہے وہ ہمیں میسر آ جائے۔ آخرت اگر برباد ہو گئی تو پھر ہمارے لیے تباہی اور بربادی کی پوزیشن ہوگی، پھر ہماری یہ زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو زندگی ہم یہاں گزار رہے ہیں۔ پہلی بات جو میں عرض کر رہا تھا، اپنے پیسے سے، وسائل سے، جس طرح قارون کو اس کی قوم کے بزرگوں نے یہ بات سمجھائی، ہمارے بزرگوں کی ذمہ داری یہ ہے، نیک نوجوانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی برادریوں میں، قبیلوں میں، خاندانوں میں اس کا احساس پیدا کریں کہ اللہ نے جو ہمیں وسائل دیے ہیں ان وسائل کو یوں خرچ نہ کریں، ضائع نہ کریں، اس سے اپنے دین کا کام کریں، اللہ کے راہ میں خرچ کریں، تاکہ کل ہماری آخرت کا گھر بن جائے، آخرت کا گھر ہم سے ضائع نہ ہو جائے۔ دوسری بات جو بتائی گئی، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا میں جہاں رزق حلال میسر ہے، دنیا میں جہاں رزق حلال میسر ہے، اللہ نے جہاں جہاں قسمت اور نصیب رکھا ہے اس کو حلال انداز میں حاصل کرو، جائز انداز میں حاصل کرو، ناجائز طریقے استعمال کر کے قطعاً اپنے رزق کو اکٹھا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ اس کو حدیث مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے جب تم رزق طلب کرتے ہو، اجمل طریقے، اجمل کے الفاظ ہیں، اجمل طلب، بہترین اچھے انداز میں اپنی طلب کو اپنے اللہ کے سامنے رکھو، خوبصورت انداز میں رکھو، اور خوبصورت انداز اللہ کے یہاں کیا ہو سکتا ہے؟ حلال اور طیب ہو سکتا ہے، رزق حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو جو رزق سب سے زیادہ پسند ہے وہ ایسے بندے کا رزق حلال پسند ہے جو اپنے ہاتھ سے کام کر کے کماتا ہے۔ اور پھر اس کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ اللہ تعالیٰ نے مثال دی حضرت داؤد علیہ السلام کی،
جو وقت کے بادشاہ بھی تھے، اللہ کے نبی اور رسول بھی تھے، اور اپنے ہاتھ سے کام کر کے رزق کے حلال کما کے وہ کھاتے تھے اور کھلاتے تھے۔ تو یہاں بتایا کہ دنیا میں جو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے نصیب رکھا ہے، حصہ رکھا ہے، تمہاری قسمت رکھی ہے دنیا کے مال و دولت میں، اس کو حاصل کرنے کے لیے اچھے سے اچھا طریقہ دین کا طریقہ اپناؤ، تاکہ وہ رزق زیادہ حاصل کرو، اس میں برکات حاصل کرو، وسعتیں لو، لیکن ان ساری چیزوں میں کبھی بھی اللہ کے حکم کو پیچھے نہ چھوڑو، دوسری ترجیح پر نہ رکھو، پہلی ترجیح پر اللہ کا حکم کرو۔ اسی طرح تیسری بات جو بتائی، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ۔ اس بات کا ذہن میں ہمیشہ تازہ رکھو اس بات کو کہ یہ تمہاری اپنی اس میں کوئی کارکردگی نہیں ہے سوائے اللہ کی توفیق کے۔ جو رزق دیا ہے نا تمہیں، وہ اللہ نے دیا ہے، وسائل دیے ہیں اللہ نے دیے ہیں، اسباب اس نے دنیا میں بنائے ہیں، لیکن اسباب بھی اسی نے بنائے ہیں، مسبب الاسباب وہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑے دو ٹوک انداز میں سورہ زاریات میں اس کو ارشاد فرمایا کہ جس رزق کا ہم نے تم سے وعدہ کیا ہے نا، وہ زمین سے نہیں ملتا، وہ آسمان سے آتا ہے، اس کا ایشو پوائنٹ آسمان ہے، ایشو پوائنٹ آسمان ہے۔ سورہ زاریات میں بڑی قسم اٹھا کے زمین و آسمان کے رب کی قسم، جس رزق دینے کا ہم نے تم سے وعدہ کیا ہے وہ زمین سے نہیں آسمان سے آتا ہے۔ تو وہ جو آسمان سے آنے والا رزق ہے، اس آسمان سے آنے والے رزق کے حوالے سے یہ بات بتائی گئی، وہ تم پر اللہ نے احسان کیا ہے، اب اس احسان کو تم اللہ کے بندوں تک پہنچاؤ، کائنات میں اس کو پھیلاؤ، جتنا اس رزق کو تم اللہ کے بندوں تک پہنچاؤ گے، اللہ کئی گنا زیادہ تمہیں اس انداز میں واپس کرے گا، اور تم حیران ہو جاؤ گے کہ تم نے تو 100 دیا تھا، یہ تو 1100 واپس آ گئے۔ اب ایک سوچ یہ ہے کہ 1100 اس لیے واپس آئے ہیں کہ یہ میری قسمت تھی، میرا کام تھا، میں نے اپنے ہاتھ سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے اللہ کے راستے میں 100 دیا ہے تو اللہ نے مجھے 1100 عطا کی ہیں، اس کے اسباب تو بنتے ہیں مختلف، اللہ تعالیٰ اسباب بھی بناتے ہیں، وہ سارا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو یہاں یہ بتایا گیا کہ جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا، اسی طرح اس احسان کو تم لوگوں تک پہنچاؤ، اور احسان سمجھ کر، نیکی سمجھ کر، ایک قدم آگے بڑھ کر اپنے پیسے کو خرچ کرتے ہوئے، وسائل کو خرچ کرتے ہوئے، اپنے ہی لوگوں پر، اپنی برادری پر، اپنے قریبی رشتہ داروں پر، اپنے محلے داروں پر، اپنے اللہ کے راہ میں، اپنی مساجد پر، اپنے مدارس پر، اپنے قریب یتیم لوگوں پر، بیوہ خواتین پر، غریب لوگوں کو تلاش کر کے، ایسے لوگ جو قرآن نے کہا لا یسألون الناس الہافا، وہ لپٹ کر مانگتے نہیں لوگوں سے مانگتے نہیں، ہاتھ نہیں پھیلاتے، تعرفون بسیماہم، یہ تمہاری اہم خصوصیت یہ ہونی چاہیے کہ تم ان کے چہروں سے ان کو پہچانو، یہ بندہ ضرورت مند ہے، اور ان کو اس انداز میں دو کہ اس کی خودداری بھی متاثر نہ ہو۔ اب یہ کیفیت قرآن مجید نے جو ہمیں بتائی ہے، کمال قسم کی کیفیت ہے، کمال قسم کی کیفیت ہے۔ دنیا کا کوئی مذہب، کوئی دین، کوئی طریقہ ایسا نہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کو مداوا کمال قسم کی کہ نہ دینے والے کا عزت نفس مجروح نہ لینے والے کی عزت نفس، بلکہ دینے والا اس انداز میں ممنون ہے کہ یہ اللہ کا شکر ہے، اس نے مجھے دیا ہے تو میں نے اللہ کے راہ میں اللہ کے لیے دے دیا ہے۔ اور بعض دینے والے تو اس انداز میں شکر ادا کرتے ہیں، بالکل حقیقی شکر ہے کہ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ یہ بندہ مجھے مل گیا ہے تو میں نے اللہ امانت اس تک پہنچا دی ہے، ورنہ یہ اس کی قسمت تھی، مجھ سے اس نے لینا تھا، میں اس تک پہنچنا تھا، مجھے اس کو ڈھونڈ کر اس کو دینا پڑتا۔ تو یہاں یہ چوتھی بات ہمارے سامنے یہ رکھی گئی، اس طرح احسان کرو جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا، تم اللہ کے بندوں پر احسان کرو۔ اور پھر پانچویں بات بتائی گئی، وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ فساد کی جو بنیاد ہے وہ دو چیزیں ہیں، لیکن زیادہ بنیاد دولت بنتی ہے، فساد کی بنیاد زیادہ دولت بنتی ہے۔
دوسری چیز جو ہے وہ انسان کی جسمانی قوت بنتی ہے. یہ دونوں چیزیں جب انسانی زندگی سے ڈھل جاتی ہیں، انسان ذاتی طور پر کمزور ہو جاتا ہے، پھر بھی وہ دوسروں کے کندھوں پر رکھ کر فساد پھیلاتا ہے، پھر خود اس میں ہمت نہیں رہتی. دولت نہیں ہوتی تو پھر بھی وہ پنجابی میں ٹوئیاں لانے کی کوشش کرتا ہے، پھر آپ اپنی دولت کو استعمال نہیں کر پاتا. تو جب تک دولت موجود ہے، صحت موجود ہے، جتنی موجود ہے اس سے کئی گنا زیادہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنی دولت اور صحت کو اپنے اللہ کے لیے استعمال کرو، نہ کہ معاشرے میں فساد کے لیے. اب یہاں ایک بڑا اہم پہلو ہے. ایک پہلو یہ ہے کہ میں خود تو فساد نہیں پھیلا رہا ہوں، خود تو فتنہ نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں فتنہ اور فساد گندگی پھیلانے والوں کے ساتھ کھڑا ہوں. میرا پیسہ ان کے لیے لگ رہا ہے، میرا وقت ان کے لیے لگ رہا ہے، میری سانس ان کے لیے استعمال ہو رہی ہے. یہ اس سے زیادہ بڑی بات ہے، اس سے زیادہ بری بات ہے. اور اس بری بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بھی ارشاد فرمایا. یہ حدیث میں نے کئی دفعہ سنائی ہے، پھر میں آپ کے سامنے عرض کروں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مشى مع ظالم لیقویہ وہو یعلم انہ ظالم فقد خرج من الاسلام. کہ جس بندے نے کسی ظالم آدمی کی حمایت کی، اس کے ساتھ چل پڑا، اس کی طاقت کا ذریعہ بنا، اس کو عزت دینے کی کوشش کی، لیقویہ تاکہ وہ طاقتور بنے، وہ یعلم انہ ظالم، وہ جانتا ہے کہ یہ ظالم ہے، اس کے سامنے اس کے مظالم موجود ہیں، وہ فسادی ہے، اس کے سامنے اس کے فساد موجود ہیں، وہ فتنہ جو ہے اس کے سامنے اس کے فتنے موجود ہیں. میرے آقا نے فرمایا فقد خرج من الاسلام، وہ بندہ اسلام سے خارج ہے، میری امت کا حصہ نہیں ہے، وہ میری امت کا وہ حصہ نہیں ہے. چاہے وہ بہروپ دھار کر نمازوں میں اگلی صف میں آگے نماز پڑھے، وہ میری امت کا حصہ نہیں ہے. چاہے وہ اذانیں دے اور تکبیریں پڑھے اور نمازیں پڑھے پڑھائے خطبے دے، میری امت کا وہ حصہ نہیں ہے. جو اس فتنے اور فساد کی بنیاد بنتا ہے، فتنے اور فساد کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، اس کی طاقت، اس کا پیسہ، اس کا وقت، اس کی صلاحیتیں فتنے اور فساد پھیلانے والوں کے ساتھ استعمال ہوتی ہیں، ایسا بندہ اللہ کو پسند نہیں ہے. ایسا بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے خارج ہے. بظاہر وہ حاجی سے الحاج بن جائے، بظاہر وہ بڑا مخیر بن جائے، پیسہ خرچنے والا بن جائے، اس کا پیسہ اس کے لیے لگ رہا ہے. تو یہاں کیا بتایا گیا؟ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ. قارون کو اس کی برادری کے لوگوں نے، بڑوں نے جو چوتھی بات سمجھائی وہ کیا تھی؟ کہ زمین میں اپنے پیسے سے فساد نہ پھیلانا، فتنہ جو نہیں بننا. یہ حرکت کرو گے خود بھی ڈوب جاؤ گے، دوسروں کو بھی ڈوبنے کا موقع دو گے تم. ان اللہ لا یحب المفسدین. اب یہ باتیں، یہ ساری باتیں کس کو بتائی گئی؟ قارون کو. کس نے بتائیں؟ برادری کے بڑے لوگوں نے بتائیں، زیرک لوگوں نے، اس کے چاچا، ماموں، وہی برادری کے لوگ، بڑے بڑے لوگ، اچھے لوگ، سمجھدار لوگ، انہوں نے اس کو بتایا. اللہ ناراض ہوتا ہے، جس نے تمہیں دولت دی ہے وہ ناراض ہوتا ہے، بچ جاؤ. اب ایک بات یہ تھی کہ وہ اپنے بڑوں کی بات سمجھ جاتا، اپنے آپ کو تبدیل کر لیتا. اس نے اس کا جواب دیا. اب جواب سنیے. اذ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، انما اوتیتہ علی علم عندی. وہ بزرگوں تسی مینوں کی سمجھاندے پئے ہو؟ میرا اپنا مال ہے، میں کمایا ہے، میری فیکٹری، میریاں زمیناں، میرا مال، میں اپنی مرضی نہ خرچ کراں، جتھے دل کردا خرچ کراں. تسی جہاں مداد میں کر دے اتنے خرچ کر، اتنے خرچ کر، اتنے خرچ کر، میں اتنے کیوں خرچ کراں؟ جتنے میں چاہوں گا اتنے خرچ کراں. مال میرا ہے تو مرضی تہاڈی نہیں چلے گی، مرضی میری چلے گی. اولم یعلم ان اللہ
قد اہلک من قبلہ من القرون، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو اس کا اندازہ نہیں تھا، کیا وہ جانتا نہیں تھا؟ اس سے پہلے بھی اللہ نے بہت سارے لوگوں کو مال دیے، بڑے بڑے خزانے عطا کیے تھے. ایسے نمونے تاریخ میں موجود ہیں. اور پھر مال دے کر اللہ نے آزمایا، انہوں نے جب اس مال کو درست طریقے پر استعمال نہیں کیا تو نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر کے ہسٹری میں، تاریخ میں ان کا ایک نمونہ بنا دیا. اب یہ لوگ جو تاریخ میں نمونہ بن گئے، من ہوا اشد منہ قوہ واکثر جمع، ان کے پاس اس سے طاقت بھی زیادہ تھی اور نفری بھی زیادہ تھی، یعنی ذاتی طور پر مال و دولت بھی زیادہ تھا اور اس کے ساتھ افراد بھی زیادہ تھے. اس کے باوجود ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. وہ نہ ان کو دولت بچا سکی، نہ اس کے افراد اس کو بچا سکے. وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، اللہ فرماتے ہیں کہ ان مجرموں کا حال کیسے ہوا، ان کے گناہ کیا سے، جرائم کیا تھے، نہ پوچھو اس بارے میں. ایسی داستانیں جو ذلت اور رسوائی کا ایک نمونہ بن گئی تھی. اب اس سے آگے اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت میں اس کا پھر نمونہ بتایا. اب ذرا اس کا کیفیت دیکھیے. یہ نمونے بھی ہمارے سامنے آتے جاتے رہتے ہیں، انہی گلیوں میں، انہی محلوں میں، انہی شہروں میں، اسی ملک میں یہ نمونے ہیں، موجود ہیں. ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ہم ان کے لیے نعرے لگاتے ہیں، ہم انہیں ہا ہو کا ذریعہ بناتے ہیں، ہم ان سے دنیاوی مفاد لینے کی کوشش کرتے ہیں، ہم ان کی ذلت و رسوائی اور فتنہ و فساد کا خود حصہ بنتے ہیں. اور پھر ہم نتیجہ کیا نکالتے ہیں؟ بس ہو گیا، جو کچھ تھا وہ تو بہت اچھا آدمی تھا لیکن اس کے ساتھ اس طرح ظلم ہو گیا. اللہ فرماتے ہیں فخرج علی قومہ فی زینتہ، یہ بندہ اپنے گھر سے نکلا اور بڑی ٹھاٹ باٹ سے نکلا، زیب و زینت سے نکلا. میں بیان نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ ٹھاٹ باٹ کے ساتھ کیسے کیسے ہمارے 80 سالوں میں یہ لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکلے تھے. آپ سب جانتے ہیں، جن کی عمریں اس وقت 50-60 سال کے قریب ہے. یہ تاریخ ہے ان کے سامنے جو گزری ہے. نوجوانوں کو بھی یہ چھوٹی چھوٹی تاریخیں جو 8-10 سال کی تاریخیں یہ معلوم ہیں کہ کس طرح کی ہماری قوم میں حرام کھا کے، حرام کاریاں کر کے، حرام سوچ کے ساتھ، حرام کردار سامنے لا کے پھر قوم کا وہ مسلح بن کے سامنے آئے اور قوم کو یہ باور کرانے کی کوشش کی جائے کہ ایک نجات دہندہ جو ہے وہ جیل میں پڑا اور دوسرا نجات دہندہ جو ہے وہ تیار کھڑا ہے اور تیسرا نجات دہندہ جو ہے وہ اس سے پیچھے کھڑا ہوا ہے اور چوتھا جو ہے اس سے پیچھے انتظار کر رہا ہے. بنیادی طور پر یہ ظالم لوگ ہیں جن کے کردار اپنے اوپر ظلم کے حوالے سے گواہیاں دے رہے ہیں. فخرج علی قومہ فی زینتہ، قارون پوری زیب و زینت کے ساتھ، لاؤ لشکر کے ساتھ اپنے گھر سے، اپنے ڈیرے سے نکلا. قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم. جو اس کے ساتھ نعرے مارنے والے تھے، ہوا کرنے والے تھے، ادھر ادھر بیٹھ کر دیکھنے والے تھے، اور کہا یار کمال ہے، واہ جتنا کچھ اسے ملا ہے اگر ہمیں بھی یہ مل جاتے، یہ فارم ہاؤسز ہمارے بھی ہوتے، یہ 300 کنال کے گھر ہمیں بھی مل جاتے، یہ گاڑیاں ہمیں بھی ملتی، ہٹو بچوں کے نعرے ہمارے بھی ارد گرد ہوتے. یہ الفاظ ہیں، قرآن نے یہ کہے ہیں اور یہ تاریخ کا حصہ ہے اور یہ حقیقت ہے جو ہمارے سامنے آج بھی اسی کیفیت میں ہمارے سامنے آتی رہتی ہے.
لوگوں نے کیا کہا؟ کاش ہمیں بھی یہ سواریاں مل جاتی، یہ ٹھاٹ باٹ ہمارے بھی ہوتے، کاش قارون جیسا پیسہ ہمیں بھی مل جاتا۔ آج ہم بھی اسی کیفیت میں چلتے پھرتے کہ ہم نکلتے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہمارا انتظار کرتے اور نعرے لگاتے اور ہماری تعریفیں کرتے اور ہمارے غلاموں کی طرح آگے پیچھے دوڑتے۔ انہ لذو حظ عظیم، یہ تو بڑے نصیب والا ہے، یہ تو بڑا خوش قسمت ہے۔ وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا ولا یلقاها الا الصابرون۔ کچھ نیک لوگ ان کی باتیں سن رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے امتی نیک لوگ ان کی باتیں سن رہے تھے، وہ بھی اسی معاشرے کے رہنے والے تھے، ایک ہی برادری کے لوگ، اچھے لوگ جنہوں نے پہلے سمجھایا تھا وہی ممکن ہے لوگ۔ انہوں نے کہا ظالموں، اس کو دیکھ کر یہ نہ کہو کہ میں بھی ایسا ہو جاؤں، مجھے بھی یہ مل جائے۔ آج اللہ اسے تباہ کر دے تو تم بھی تباہی مانگ رہے ہو؟ بچ جاؤ، کسی کی دنیاوی مرتبے اور حالات دیکھ کر مت کہو کہ اس جیسا مجھے ملے۔ اللہ کی رحمت طلب کیا کرو، اللہ سے مانگو، لیکن کسی دنیا دار کے نمونے کو دیکھ کر اپنے اس کے نمونے کے مطابق نہ مانگو، یہ دعا کا طریقہ نہیں ہے۔ وَيْلَكُمْ، اللہ تمہیں ہلاک کر دے، تباہ کر دے، کیا ہو گیا تمہیں؟ اللہ سے اس کا اجر مانگو، اور اللہ سے اجر مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ لمن آمن وعمل صالحا، اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اپنے رویوں کو درست کر لو، اپنے کردار کو درست کرو۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ کے ہاں اجر کا باعث بنتی ہیں اور اللہ کے ہاں وسائل کے لینے کا باعث بنتی ہیں۔ اور جو لوگ صبر و استقامت کے ساتھ اپنے اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، صبر و استقامت کے ساتھ، ان لوگوں کی پوزیشن یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت میں عزتیں عطا کرتا ہے، ذلتوں سے بچا لیتا ہے۔ اب وہ نکلا زیب و زینت کے ساتھ، لو لشکر کے ساتھ، کچھ نے کہا ہمیں بھی ایسا ملے، حسرت کے ساتھ کہے، دوسروں نے سمجھایا کہ نہیں بچ جاؤ، اس قسم کی حرکت نہ کرو۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ان کے سامنے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے قارون کو زمین میں دھنسا دیا۔ ساری زیب و زینت، وہ لوگ دیکھ رہے تھے، دونوں قسم کے لوگ، برادری دیکھ رہی تھی، اس کے ارد گرد چلنے پھرنے والے وہ ہاؤ نعرے شارے والے دیکھ رہے تھے، بچا نہ سکے اس کو۔ فَخَسَفْنَا، ہم نے زمین میں اس کو دھنسا دیا، وَبِدَارِهِ، اس کے ڈیرے کو، اس کے گھر کو، اس کے وسائل کو، کوئی شے نہیں ہم نے بچنے دی، سب اس کے ساتھ اس کے سر پہ رکھے اور